بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما ربنا زدنا فہما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیوکار معزز سامعین و سامعات، بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل و احسان سے ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ آغاز کیا تھا، اور الحمدللہ ہمارے سورۃ البقرہ کے 28 رکوع ہو چکے ہیں. آج 29واں رکوع انشاءاللہ پڑھیں گے، اور دوسرے پارے کے الحمدللہ ہمارے 12 رکوع ہو چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی 13ویں رکوع کا آغاز کریں گے. تو پیچھے جو ہم نے رکوع پڑھا ہے سورۃ البقرہ کا 28واں رکوع، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کے مسائل ذکر کیے تھے، اور یہ جو آگے رکوع آ رہا ہے اس میں بھی اللہ تعالی نے خواتین کے متعلق ہی کچھ باتیں ذکر کی ہیں. اور یہ دین اسلام کا ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، وہ ہے مسئلہ طلاق، جس کے بارے میں دور حاضر کے اندر بہت زیادہ مختلف قسم کے لوگوں کے نظریات ہیں. تو جب آپ کتاب اللہ کو پڑھیں گے، اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو پڑھیں گے، تو آپ کی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ کو پھر کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. جب آپ کتاب اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ کی بات کی طرف، اللہ کے پیغمبر کی بات کی طرف آ جائیں گے، تو آپ کے تمام تر مسائل کا آپ کو انشاءاللہ تعالی حل مل جائے گا. آپ کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، در در پہ جا کے اپنے مسائل یعنی کہ بیان کرنے کی نوبت نہیں آئے گی. آپ اللہ کی کتاب کو سمجھیں، انشاءاللہ اس کتاب کے اندر آپ کے مسائل کا حل موجود ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو مسئلہ طلاق بیان کیا ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کے اندر یہ بات ذکر کی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. الطلاق مرتان، یہ موضوع اصل میں بڑا طویل موضوع ہے. انشاءاللہ حد الوسع کوشش کروں گا کہ بات سمجھا سکوں. اللہ مجھے عمل کی اور صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 طلاقیں. یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کا ذکر کیا ہے، یعنی وہ طلاق جس میں خاوند کو عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہے، وہ 2 مرتبہ ہے. الطلاق مرتان، طلاق اللہ نے فرمایا نا 2 مرتبہ ہے. تو اس 2 مرتبہ کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی، ویسے تو یہ نا کہ مسئلہ طلاق جو ہے وہ یہ ہے کہ 3 بار جب عورت کو طلاق ہو جائے گی تو 3 طلاقوں کے بعد عورت جو ہے وہ اپنے خاوند سے فارغ ہو جاتی ہے، اور خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی سے فارغ ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر جو بات ہے نا، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. اس کا معنی یعنی وہ طلاق جس میں خاوند کو عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے، وہ 2 مرتبہ ہے. طلاق کے بعد یعنی پہلی مرتبہ جب طلاق ہوتی ہے، پہلی طلاق کے بعد بھی اور دوسری طلاق کے بعد بھی، یعنی رجوع کا حق جو ہے یہ مرد کو حاصل ہوتا ہے. ایک طلاق ہوئی، اس کے بعد بندہ رجوع کر سکتا ہے. دوسری طلاق ہوئی، اس کے بعد رجوع کر سکتا ہے. تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں ہے. اب یہ حکم اللہ نے کیوں نازل فرمایا؟ یاد رکھیں، میں اکثر اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے، اسلامی روحانی خواتین جو ہماری اسلامی روحانی مائیں بہنیں، ان سے میں اکثر کہتا ہوں، اللہ کے احسانات بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں،
لیکن جو تحفظ عورت کو دین اسلام نے دیا ہے نا، جو عزت اسلام نے عورت کی بنائی، جو مقام و مرتبہ، شان، عظمت، رفت اسلام نے عورت کو دی ہے، وہ اسلام سے پہلے کسی دین کے اندر عورت کا وہ مقام نہیں تھا۔ دور جاہلیت کے اندر عورت کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتا، اور پھر اس کے بعد اسلام نے جو عورت کو عزت دی ہے، اس مقام کو سمجھنے کے بعد میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اللہ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا کرے، مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ خواتین کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، لہذا مردوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن بالخصوص کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے ایک قانون بنایا، خواتین کو اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ حق طلاق اور رجوع یہ غیر محدود تھا، اس کی کوئی حد نہیں تھی۔ جس طرح اسلام نے یہ حکم لگایا نا کہ 2 مرتبہ طلاق لینے کے بعد بندہ رجوع کر سکتا ہے، اور ایک طلاق کے بعد دوسری طلاق یعنی کہ عدت جو ہے نا، رجوع کی عدت وہ 1 مہینہ ہے، 1 مہینے کے اندر وہ رجوع کر لے۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ جو طلاق کا حق تھا یہ غیر محدود تھا، جس سے عورتوں پر بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا۔ آدمی بار بار یعنی کہ عورت کو طلاق دے کے رجوع کرتا رہتا ہے، اس طرح نہ تو اسے مکمل طور پہ بساتا اور نہ ہی اسے آزاد کرتا تھا۔ اللہ نے اس ظلم کا راستہ بند کیا ہے، پہلی یا دوسری مرتبہ سوچنے اور غور کرنے کی سہولت سے محروم بھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے بھی آسانی کی، یہ نہیں حکم نازل کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب طلاق اس نے کہہ دی ہے چلو بھائی ساری زندگی کے لیے چھٹی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے سوچنے غور کرنے کی جو سہولت ہے نا اس سے محروم بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے ساتھ جو زیادتی ہوتی تھی وہ راستہ بھی بند کر دیا، ورنہ اگر پہلی مرتبہ طلاق میں ہمیشہ کے لیے جدائی کا حکم دے دیا جاتا تو اس مسئلے سے پیدا ہونے والی جو معاشرتی مسائل ہیں اور اس کی جو پیچیدگی ہیں ان کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر پہلی بار ہی طلاق ہو جاتی نا، 1 مرتبہ مرد نے اپنے منہ سے بول دیا، اس کے بعد سلو والا جو راستہ ہے اگر اللہ بند کر دیتے، پھر اس وجہ سے معاشرے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوتی نا اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کتنی زیادہ خرابیاں ہوتی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان کر کے الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر جمع کر دی ہے۔ تو یہ یعنی کہ کئی باتیں اس سے سمجھ آتی ہیں، یعنی کہ طلاق کا جو مسئلہ ہے، یعنی مرد کو سوچنے سمجھنے اور جلد بازی یا غصے میں کیے گئے کام کے ازالے کا موقع دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حکمت ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 1 طلاق رجعی قرار دینے والے یعنی کہ اس میں باقی رہتی، جیسا کہ اہل علم کا یہ مذہب ہے کہ تینوں طلاقیں بیک وقت نافذ کر کے سوچنے اور غلطی کا ازالہ کرنے کی سہولت سے محروم کر دینے کی صورت میں، یعنی کہ اس میں وہ بات نہیں ہے کہ ایک بندہ اس نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں کہہ دیں۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ایک بندہ ایسا ہے کہ اس نے ایک ہی مجلس میں ایک ہی بار کہہ دیا طلاق طلاق طلاق۔ اب یہ 3 طلاقیں جب اس نے کہہ دی، ٹھیک ہے، اس نے اپنی بیوی کو فارغ کر دیا۔ اب اگر بندہ یہاں پر اندازہ لگائے کہ اس بندے نے 3 طلاقیں کہہ دیں، اسلام نے اس کا کیا یعنی کہ اسلام نے اس کے ساتھ کیا نرمی کی ہے، اسلام نے اس کا کیا خیال رکھا۔ اب اس بندے نے ایک ہی بار 3 طلاقیں کہہ دیں، یہ تو غصے میں تھا، ٹھیک ہے، اور طلاق ہوتی غصے میں، غصے کی وجہ سے ہی طلاق ہوتی نا۔ یہ بندہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی تھی، یہ جذباتی ہو گیا، یہ لوگوں کی باتوں میں آ گیا، اس کو لوگوں نے اتنا زیادہ پریشان کر دیا کہ یہ جذباتی ہوا، اس نے جذبات کے اندر آ کے ایک ہی بار کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، چلو بھائی معاملہ صاف ہو گیا۔ اب اسلام یہ تو بڑا خیر خواہ دین ہے، اگر ایک ہی بار 3 طلاقیں کہنے کے بعد اس کے رجوع کا حق ختم کر دیا تو پھر تو معاملہ غلط ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ دین سے نا واقف ہیں، دین کے بارے میں جانتے نہیں، دین کے بارے میں انہیں شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ دین کیا کہتا ہے؟
دین نے جو طلاق دینے کا طریقہ سکھایا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب عورت اپنے ایام مخصوصہ سے اپنے پیریڈ سے فارغ ہو، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب وہ طہر کی حالت میں ہو، اس حالت میں اسے ہم بستری کیے بغیر اس طلاق دے، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے 3 مہینے، ٹھیک ہے، ثلاثۃ قروء کے الفاظ آتے ہیں، 3 مہینے جو ہے نا وہ اس کے پاس عدت ہے، وہ ان 3 مہینوں میں رجوع کر سکتا ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اب ایک بندہ ایک مرتبہ صرف ایک ہی طلاق دے سکتا ہے، ایک وقت میں ایک سے زیادہ طلاقیں نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی بندہ ایک سے زیادہ طلاقیں دیتا ہے تو گویا وہ زیادتی کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے۔ تو اسلام نے یہاں پر یہ بات ہمیں سکھائی ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی طلاق دی جائے گی، ایک سے زیادہ جو طلاقیں دی جاتی ہیں یہ معاملہ ویسے درست نہیں ہے، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس بات کی ضرور کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد پہلی بار طلاق ہوئی، اس کے بعد 1 مہینہ مدت ہوتی ہے، بندہ رجوع کر سکتا ہے مہینے میں، تو پھر دوبارہ زندگی میں اللہ نہ کرے کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے تو دوبارہ پھر 1 مہینہ ٹائم ہوتا ہے، بندہ صلح کر لے۔ جب تیسری بار طلاق دی جاتی ہے نا، پھر اس کے بعد صلح کرنے کے چانس نہیں ہوتے، اور مزید یہ مسئلہ آگے بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر روکنا، اگر روک رکھنا ہے تو دستور کے مطابق، او تسریحٌ بِإِحْسَان، یا چھوڑنا ہے تو بھلائی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا پیارا دین ہمیں دیا نا کہ آپ اس دین کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش تو کریں، آپ کو خیر کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آئے گا۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی رجوع کا حق 2 مرتبہ ہے۔ رجوع طلاق ہو گئی، طلاق کے بعد رجوع ہوا، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اب اگر اسے عورت کو رکھنا ہے نا تو دستور کے مطابق اس کی ضروریات کا خیال کرنا ہے، اسے تانے نہیں دینے، جی اس پہ تنقید نہیں کرنی، ظلم و زیادتی نہیں کرنا۔ اگر آپ نے عورت کو رکھنا ہے بمعروف تو اچھے طریقے سے بھلائی کے ساتھ دستور کے مطابق رکھیں، او تسریح بإحسان، ہاں اگر آپ نے چھوڑنا ہی ہے، نہیں صلح ہوئی، صلح کے چانس نہیں بن سکے، معاملہ بہت زیادہ خراب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں او تسریح بإحسان، اگر چھوڑنا ہے تو یہ بھی بھلائی کے ساتھ۔ احسان کا معنی کیا ہے؟ نیکی کے ساتھ اسے چھوڑنا ہے، یعنی اس کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنا۔ ولا یحل، اور نہیں ہے حلال، جائز نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، ان تاخذوا، یہ کہ تم لو، مما اس میں سے آتیتموہن، جو تم نے ان کو دیا ہے، شیئن کچھ بھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم طلاق دینا چاہتے ہو نا تو پھر جائز نہیں ہے کہ آپ نے اگر حق مہر دیا ہے نا کہ حق مہر میں سے وہ واپس لے لو، ایسا جائز نہیں ہے۔ آپ نے طلاق دی ہے تو اب حق مہر میں سے کوئی چیز واپس نہیں لے سکتے، الا ان یخافا، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ یقیما، اس بات سے کہ وہ نہ قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو۔ فإن خفتم، پھر اگر تم خوف کھا جاؤ، اللہ یقیمہ، اس بات سے کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں ہے، علیہما، ان دونوں پر، فیما، اس مال میں، افتدت بھی، وہ عورت یعنی کہ خلوع کے فدیے میں جو مال دے اس میں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، سو تم ان سے تجاوز نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کی حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس یہی ظالم ہیں، یہی ظلم کرنے والے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات ذکر کی ہے، یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے، بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی حدود کو قائم کرنے کے بارے میں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلا کا بیان کیا ہے۔ خلا کا مسئلہ یعنی عورت خامد سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو اس صورت میں خامد سے اپنا دیا ہوا یعنی کہ خامد اس سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے۔ اگر تو خامد خود طلاق دیتا ہے نا، یہ 2 باتیں ہیں، اب سمجھنا، پیچھے بھی ہم یعنی کہ یہ بات کر چکے ہیں۔ اگر خاوند طلاق دینا چاہتا ہے نا تو خاوند طلاق دے گا، لیکن حق مہر جو ہے وہ واپس نہیں مانگے گا۔
ہاں اگر عورت طلاق لینا چاہتی ہے، عورت خود اس سے جدا ہونا چاہتی ہے، تو پھر عورت نے جو حق مہر لیا نا وہ حق مہر واپس کر دے گی اپنے خاوند کو۔ تو اس صورت میں خاوند عورت سے اپنا دیا ہوا مہر جو ہے نا وہ واپس لے سکتا ہے۔ خاوند اگر علیحدگی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو، عدالت خاوند کو طلاق دینے کا حکم دے گی۔ اب خلع کا طریقہ کیا ہے؟ عورت ہے، مجبور ہے، مرد ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، ٹھیک ہے، عورت اس سے طلاق مانگتی ہے، وہ طلاق نہیں دیتا۔ اب عورت کیا کرتی ہے؟ عورت جو ہے نا یہ عدالت میں جاتی ہے، عدالت سے رجوع کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب عدالت جو ہے یہ خاوند کو طلاق دینے کا حکم دے گی۔ اگر وہ اسے نہ مانے تو عدالت نکاح ختم کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ مرد کو بلائے گی، اسے حکم دے گی عدالت کے اسے طلاق دے دو۔ اگر وہ نہیں دیتا تو عدالت کے پاس یہ اسلامی طور سے حق حاصل ہے کہ عدالت اس نکاح کو ختم کر دے گی۔ گویا خلا جو ہے یہ بذریعہ طلاق بھی ہو سکتا ہے اور بذریعہ فسخ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر مرد طلاق دے دے گا، عورت مطالبہ کرے مرد طلاق دے دے، پھر بھی خلا ہو گیا۔ اور اگر بالفرض مرد طلاق دینے پہ آمادہ نہیں ہوتا تو اگر حکومت جو ہے موجودہ جو یعنی کہ قاضی جج جو ہے وہ اگر نکاح فسخ کر دے تو اس صورت میں بھی دونوں صورتوں میں یعنی کہ عدت جو ہے نا اس کی وہ 1 مہینہ ہے، 1 مہینہ ہے۔ ایک حیض کے بارے میں سنن ابو داود، جامع ترمذی، سنن نسائی اور حاکم وغیرہ کے اندر نا یہ روایت موجود ہے کہ عورت 1 مہینہ 1 حیض جو ہے وہ عدت گزارے گی۔ عورت کو یہ حق دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی سخت تاکید کی گئی ہے کہ عورت بغیر کسی معقول عذر کے خاوند سے علیحدگی یعنی طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے عورت کو نا یہ حق دیا ہے کہ عورت مطالبہ کر سکتی ہے علیحدگی کا، لیکن کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے۔ بغیر کسی وجہ کے اگر وہ عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ایک انا کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اپنی انا کی وجہ سے، اپنے غرور، تکبر، گھمنڈ اور فخر کی وجہ سے نا بعض لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس جی اب میں نے نہیں بسنا، جو مرضی ہو جائے، میں نے اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ تو یہ جو ہے نا کہ میں نے نہیں رہنا، میں نہیں رہ سکتی، یہ جو میں کرنے والی ہیں نا ان کے لیے بڑی سخت قسم کی وعید ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ ایسی عورت جو بلا وجہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی مسئلے کے اپنے خاوند سے جو عورت علیحدگی اختیار کرتی ہے، یہ جنت میں جانا تو دور کی بات، یہ جنت کی معاذ اللہ استغفر اللہ خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات ذکر کی ہے، اس بات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ یعنی کہ بالکل کھلے لفظوں میں، واضح لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے کہ اس تیسری طلاق کی جو یہاں پر بات ہوئی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کی ہے، ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ فلا جناح علیہما ان یتراجعا، یہ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے قانون کو ہم نے پڑھا ہے نا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر خامن نے تیسری طلاق دے دی، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر خامن نے تیسری طلاق دے دی ہے، فَلَا تَحِلُّ، تو وہ عورت نہیں حلال لہو اس کے لیے، من بعد، اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیحا، وہ نکاح کرے، زوجن، کسی اور خامد کے ساتھ، زوجن غیرہ ہو، کسی اور خامد کے ساتھ۔ اس مسئلے کو بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا، یہاں پر یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اسے ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ فرما رہے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ خامد اس کو طلاق دے دیتا ہے یعنی تیسری طلاق، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو پھر اس کے لیے حلال نہیں ہے، من بعد، اس کے بعد، حتیٰ تنکیحا، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے، زوجن، کسی اور خامد کے ساتھ، زوجن غیرہ ہو، کسی اور خامد کے ساتھ، پھر اگر، پس اگر، طلقہا، وہ بھی طلاق دے دے، فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں، فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں، علیہما، ان دونوں میاں بیوی سابقہ جو پہلے خامد تھا، ان دونوں میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یتراجعا، یہ کہ وہ دونوں باہم رجوع کر لیں آپس میں، ان ظنا، اگر وہ یقین کریں، ان یقیما حدود اللہ،
اگر وہ اس بات کا یقین کر لیں کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم کر سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، لِقَوْمٍ، ایسی قوم کے لیے، يَعْلَمُونَ، جو جانتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ ذکر کیا، جو فرمایا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی نا، أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ اب یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں اس طلاق سے تیسری طلاق مراد، اس طلاق سے مراد جو ہم نے اوپر پڑھا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات فَإِن طَلَّقَهَا، تو اس طلاق سے مراد کیا ہے؟ اس طلاق سے مراد ہے تیسری طلاق، یعنی تیسری طلاق کے بعد خامد اب نہ رجوع کر سکتا ہے نہ نکاح کر سکتا ہے، البتہ یہ عورت کسی اور جگہ نکاح کر لے اور دوسرا خامد اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے۔ اب اس مسئلے کو بڑی غور سے سمجھنا، ہمارے ہاں لوگوں نے کیا کیا، اس مسئلے سے غلط فائدہ اٹھایا، اپنی سوچ اور اپنی سمجھ اپنی مرضی کے مطابق اس سے مسئلہ اخذ کیا۔ وہ انہوں نے کیا کہا، وہ ہے حلالہ۔ کہتے ہیں اگر ایک مرد اپنی عورت کو طلاق دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا، کہتے ہیں طلاق کے بعد اگر وہ دوبارہ اس کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے، کہتے ہیں وہ مرد خود ہی، لڑکی کے گھر والے یا لڑکے کے گھر والے اس لڑکی کا نا عارضی کسی کے ساتھ نکاح کر دیں، ایک رات کے لیے یا 2 راتوں کے لیے۔ اتنا غلیظ عمل ہے، اتنا برا عمل ہے، اتنی زیادتی اور اتنی بددیانتی کرتے ہیں لوگ، شرم نہیں آتی لوگوں کو ایسا کام کرتے ہوئے۔ یہ کوئی بھیڑ بکریاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مقام دیا ہے، اللہ نے عورت کو عزت دی ہے۔ لوگوں نے وہ دور جاہلیت والی باتیں پھر اپنانا شروع کر دی ہیں، لوگوں نے اپنی مرضی کے مسائل بنانا شروع کر دیے، لوگوں نے عورت کی عزت کا تماشا بنا دیا۔ اللہ نے اس کو مقام دیا۔ یاد رکھیں عورت کے دور کتنے ہیں۔ عورت پہلے بیٹی ہوتی ہے، بیٹی کے بعد پھر بہن ہوتی ہے، بہن کے بعد پھر بیوی بنتی ہے، بیوی کے بعد پھر ماں بنتی ہے۔ 4 دور ہیں عورت کے، اور ہر دور میں اللہ نے عورت کو بڑی عزت دی۔ اگر بیٹی ہے تو اس بیٹی کا مقام بہت اونچا رکھا ہے، بیٹی ہے یہ باعث رحمت ہے اس کے لیے، بہن ہے تو یہ محبت کی عزت کی جگہ ہے، بیوی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازواجا لتسکنوا فیہا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری بیویوں میں تمہارا سکون رکھا ہے۔ اگر ماں ہے تو اس کی خدمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہاری جنت رکھی ہے۔ اب ان لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، پہلے لڑائی کی، جھگڑا کیا اس کے ساتھ، پھر عارضی طور پہ، شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو، عارضی طور پہ اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو عارضی طور پہ 1 یا 2 راتوں کے لیے کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ کتنا غلط عمل ہے۔ لہٰذا قرآن کو سمجھیے، اللہ کی کتاب کو سمجھیے، اللہ نے جو عزت دی ہے اس عزت کی قدر کیجیے، اپنی عزتوں کی حفاظت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت دی ہے، لوگ کیا کرتے ہیں اپنی، یعنی کہ پہلے طلاق دی، ایک ہی محفل میں، ایک ہی مجلس میں 1 2 3 بار طلاق دی، اور طلاق دینے کے بعد پھر کہہ دی اچھا جی اب کہتے ہیں ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے اکٹھی 3 طلاقیں دی، وہ اسلام کا مذاق اڑایا، اسلام نے 1 طلاق کا حکم دیا۔ یہ بندہ 3 اکٹھی طلاقیں دیتا ہے، وہ اسلام کا اس نے مذاق اڑایا، اسلام کے قانون کو فالو نہیں کیا اس نے، اپنی مرضی سے بولتا گیا اور طلاقیں دیتا گیا۔ پھر چلو خیر طلاق ہوگی، طلاق کے بعد اب کیا ہوا، اب یہ ایک نیا کام کر رہا ہے، وہ حلالہ کروا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کتنی غلط بات ہے، جرم مرد کرتا ہے اور سزا عورت کو ملتی ہے، غلطی مرد کی ہوتی ہے اور سزا عورت کو ملتی ہے۔ اسلام نے جو قانون بنایا نا وہ یہ تھا کہ یہ عورت جب اس کو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، یہ کسی اور دوسرے مرد کے ساتھ اب یہ شادی کر لے۔ شادی کس طرح کرے، دائمی زندگی گزارنے کے لیے شادی کرے، عارضی نہیں، دائمی زندگی۔ بالفرض وہ دوسرا خاوند وہ فوت ہو جاتا ہے یا اس کے ساتھ بھی اس کا نباہ نہیں ہوتا، یہ عورت دوسرے خاوند سے طلاق لے لیتی ہے، پھر اگر یہ دوبارہ واپس آنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا جناح علیہما ان یتراجعا، اب ان دونوں سابقہ میاں بیوی دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، اگر یہ چاہیں تو یہ دوبارہ واپس آ سکتے ہیں۔ یہاں پر حلالہ مطلب نہیں ہے،
یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ عارضی طور پر نکاح کیا جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے فرمایا ان ظن ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ دونوں یہ گمان کر لیں، یہ بات سمجھ لیں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکتے ہیں، پھر یہ کام کر لیں۔ اگر یہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے پھر ایسا نہ کریں۔ لہٰذا یہ حلالہ ایک یعنی کہ برا فعل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا، لہٰذا ایسے کاموں سے انسان کو باز آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ہمیں مذاق نہیں، ہرگز نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد پھر جہاں پہ ہم نے جانا ہے نا وہ اللہ کی عدالت ہے۔ لہذا اللہ فرما رہے ہیں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا، جو وہ بیان کرتا ہے لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایسی قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ، پھر وہ قریب پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کے، فَأَمْسِكُوهُنَّ، روک لو ان کو، بمعروف، دستور کے مطابق، او سرحوہن، یا چھوڑ دو ان کو، بمعروف، دستور کے مطابق۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اگر تم کسی عورت کو طلاق دیتے ہو، یہ پھر وہی پیچھے والی بات اللہ نے دوبارہ دہرائی ہے کہ اگر تم کسی عورت کو طلاق دیتے ہو پھر وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جاتی، ابھی عدت اس کی پوری نہیں ہوئی، یعنی 1 مہینہ عدت ہے، ابھی 1 مہینہ پورا نہیں ہوا، اگر تم سلو کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تانا دشنی نہیں کرنی، اگر رکھنا ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، اچھے طریقے سے رکھو، اگر نہیں رکھنا او سرحوہن بِمَعْرُوف، اگر چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم نہ روکو ان کو ستانے کے لیے تاکہ تم زیادتی کرو۔ کتنی پیاری بات اللہ نے سمجھا دی۔ اب دیکھیں عورت کو طلاق ہوگی، طلاق کے بعد تم اسے اپنے گھر کے اندر عدت تک رکھ سکتے ہو، عدت 1 مہینہ ہے، طلاق ہو گئی ہے، اگر آپ چاہو تو 1 مہینہ اسے اپنے گھر کے اندر رکھ سکتے ہو، اور بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ رکھنا چاہیے۔ مرد ہے جذباتی کیفیت میں، اس نے غصے میں آ کے طلاق دے دی نا، اب کیا ہوگا، بیوی اگر فوراً ہی میکے چلی جائے گی نا تو غصہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اب کیا ہوا، مرد نے طلاق دی، اللہ نے حکم دیا کہ اگر وہ رہنا چاہے تو عدت کے ایام اپنے سسرال میں گزار سکتی ہے عورت۔ طلاق کے بعد یعنی کہ جو عدت ہے نا 1 مہینہ، سلو کی عدت جو ہے نا، سلو ہو سکتی ہے 1 مہینے میں، وہ دن وہ اپنے سسرال کے گھر گزار سکتی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسے اپنے سسرال میں گزارنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ بیوی گھر میں ہوگی، خاوند کو کبھی یعنی کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر اپنی بیوی پہ پیار آ جائے گا، لہذا معاملہ بگڑے گا نہیں تو وہ صلح کر لیں گے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، ہرگز اس وجہ سے نہیں روکنا، زِرَارًا، تاکہ انہیں ستانے لگ جاؤ، لِتَعْتَدُوا، یا تم پھر ان کے ساتھ لِتَعْتَدُوا، یا تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، زیادتی کی وجہ سے نہیں انہیں رکھنا۔ ہاں یاد رکھو وَمَن يَفْعَلْ، جو کوئی ایسا کرے گا، زیادتی کرے گا یا ظلم کرے گا، ذالک، یہ تو فقد ظلم نفسا، یقیناً وہ اپنی جان پر ظلم کرے گا، وہ اپنی جان پر ظلم کرے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور لوگوں یاد رکھو اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی آیتوں کا ہنسی مذاق نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اللہ کی آیات کا مذاق کیا ہے؟ بعض لوگ مذاق میں طلاق دے دیتے ہیں یا نکاح کر لیتے ہیں، آزاد کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں نے تو مذاق کیا تھا۔ اللہ نے اس آیت میں یعنی کہ یہ جو جتنے بھی معاملات تھے نا، ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مذاق سے بھی اگر کوئی یہ مذکورہ کام کرے گا تو وہ بھی حقیقت ہی سمجھا جائے گا، یعنی مذاق کی طلاق یا نکاح یا آزادی جو ہے یہ نافذ ہو جائے گی۔ اب تو خیر وہ سلسلہ نہیں ہے غلاموں والا، غلامی اور آزادی والا، لیکن اس دور میں تو تھا نا، اگر کوئی کسی کو مذاق میں نہ آزاد کر دے گا، کوئی غلام ہے تو اس نے مذاق میں آزاد کر لیا تو اسے حقیقت سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی مذاق میں نکاح کرتا ہے یا طلاق دیتا ہے، یہ اسلام کا قانون ہے، یہ حقیقت میں بھی حقیقت ہے، یہ مذاق میں بھی حقیقت ہے، جس بھی صورت میں کرو گے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ، یہ ڈراموں کے اندر ایسا کرتے ہیں نا لوگ، جی طلاق بھی دے رہے ہیں، نکاح بھی کر رہے ہیں، یہ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ یعنی کہ اچھے لوگ نہیں ہیں،
یہ آپ کے دین کا مذاق بنا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بناؤ۔ وذکرو، اور یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت کو علیکم جو تم پر ہوئی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ تمہیں تو چاہیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہے۔ وما انزل، اور اس کو بھی جو اس نے نازل کی علیکم تم پر، من الکتاب، کتاب، والحکمہ، اور حکمت، اللہ کی نعمتوں کو بھی یاد کرو، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو کتاب اللہ نے تمہیں دی ہے، جو حکمت اللہ نے تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے بھی اس کے ساتھ، اب اس کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، یہاں پر الحمدللہ ہمارے 29 رکوع مکمل ہو گئے ہیں سورۃ البقرہ کے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے رب کائنات ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے دنیا میں باعث خیر، باعث برکت، باعث رحمت بنائے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہم سب کے لیے باعث نجات بنائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔